بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری تیسری نشست ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کتاب کے حرف آغاز اور باب اول کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے اور باب دویم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور باب دویم میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے تدریس میں مستقل مزاجی۔ تدریس میں مستقل مزاجی، یہ بزرگ اساتذہ بڑی مستقل مزاجی سے اور دل جمی کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تدریس کو تمام دوسرے کاموں سے افضل سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 30 مرتبہ اپنی کتاب موطا کا طالب علموں کو درس دیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 30 سال تک وہ درس دیتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک جامع مسجد کوفہ میں درس دیا اور مرتے دم تک وہ درس دیتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 سے 505 تک مدرسہ نظامیہ بغدادیہ سے سبکدوش ہو کے اپنے وطن نیشا پور میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ یہاں دن رات ان کی مشغولیت یہ تھی یا تو وہ طالب علموں کو درس دیتے تھے یا عبادت کرتے تھے۔ عبدالسلام لاہوری نے 1037 ہجری میں 90 سال کی عمر تک میں انتقال کیا۔ انہوں نے 60 سال مسلسل درس دیا۔ عبدالسلام لاہوری نے 1037 ہجری میں 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ انہوں نے 60 سال مسلسل درس دیا۔ شیخ علی متقی برہان پوری 963 ہجری نے 26 سال تک حرم کعبہ میں بیٹھ کے درس حدیث دیا۔ متاخرین میں مولانا محمود حسن 1920 عیسوی دیوبندی نے 44 سال تک مدرسہ دیوبندی میں مسلسل درس دیا۔ تدریس اور سرکاری ملازمت، اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے اور سرکاری ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود علماء بدستور تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ کسی حال میں اشاعت دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اشاعت دین سے پیچھے ہٹنے والوں کے متعلق جو وعیدیں حدیث میں آئی ہیں ان لوگوں کو مسترب رکھتی تھیں۔ اس لیے جس حال میں بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ طلباء کو درس دینا شروع کر دیتے تھے۔ حکیم بو علی سینا شمس الدولہ کے عہد میں وزارت کے منصب پہ فائز تھے۔ دن بھر انہیں موقع نہیں ملتا تھا لیکن رات کو وہ درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھتے تھے۔ طالب علموں کو الشفا اور القانون کا درس دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی گو نگو مصروفیت کے باوجود اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو خود تعلیم دیتے تھے۔ نظام الملک توسیع 408 سے 485 ہجری سابقہ اعظم کے وزیر اعظم تھے۔ وزارت کے باوجود وہ بغداد اور نیشاپور دونوں جگہ مسجد میں درس حدیث دیتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور درس میں شریک ہوتے تھے۔ اکبر بادشاہ کا سمدہی مرزا کلیچ بیگ لاہور کا گورنر تھا۔ وہ بھی عالم دین تھا۔ سرکاری فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روزانہ تدریس کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ طلوع آفتاب سے لے کر 2.5 گھڑی دن وہ طلباء کو اپنے گھر پہ تفسیر، احادیث اور فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ کچہری جاتے تھے۔ مغل امراء اور منصب داروں کی روایت انگریزی حکومت کے آغاز تک باقی رہی۔ شاہ الفت حسین عظیم آبادی 1298 ہجری نواب باند مرشد آباد کے جانب سے انگریز گورنروں کے یہاں وکیل ہوتے تھے۔ انہوں نے لارڈ منٹو، لارڈ ایلن برو اور لارڈ ہارڈنگ کا زمانہ 1822 سے 27 تک دیکھا ہے۔ وہ دفتر جانے سے قبل 2-2.5 گھنٹے تک گھر پہ اپنے طلباء کو تعلیم دیتے تھے، پھر دفتر جاتے تھے۔ جیل خانوں میں تدریس، انتہائی ناگفتہ حالات میں بھی وہ تدریس کے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ احمد بن طالون والی مصر 354 سے 240 سے 354 ہجری کا امیر الموافق سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ سلطان احمد کے وقت کے منور خطیب عالم بقا بن فتح سے کہا
وہ خطبہ میں الموافق پہ لعنت بھیجے۔ احمد بن طالون والی مصر 240 سے 354 ہجری کا امیر الموافق سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ سلطان احمد کے وقت کے نامور خطیب اور عالم بکار بن قتیبہ سے کہا کہ وہ خطبے میں الموافق پہ لعنت بھیجے، مگر بکار نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن طالون نے ان کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ 2 سال تک وہ جیل خانے میں رہے۔ اس دوران تدریس کا مشغلہ بدستور جاری رہا۔ جیل کی دیوار میں ایک بڑا سوراخ تھا۔ طلباء باہر اس سوراخ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور بکار اندر سے درس دیتے تھے۔ شمس الائمہ محمد بن سہل سرخسی 400 سے 483 ہجری کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ کارا خانی بادشاہ کسی مسئلے پر ان سے ناراض ہو گیا اور فرغانہ کے قریب اوس جن کے ایک اندھے کنویں میں ان کو قید کر دیا۔ 10-12 سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ اس حال میں انہوں نے تدریس کا کام جاری رکھا۔ شوقین طلباء کنویں کی منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ استاد کنویں کے اندر سے حافظی کی بنیاد پر ان کو پڑھاتے تھے، املا کراتے تھے، یعنی لیکچر دیتے تھے۔ ناسازگار حالات میں بھی تدریس۔ 1868 عیسوی کے مقدمات بغاوت کے بعد صادق پور پٹنہ کے خاندان کے ایک عالم دین ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کی پکڑ دھکڑ سے بچ کر نیپال کی ترائی میں چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے قطع اراضی صاف کیا تاکہ کاشت کریں اور اس کے حلال کھائیں۔ وہ کاشت اس طرح کرتے تھے کہ بیل کی جوڑی کے سامنے ہاتھ اور ہل پہ ہوتا تھا اور گلے میں غلہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی کہ اگر فرنگی نظر پڑی تو اس کو غلہ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں، مگر اس حال میں بھی وہ فرائض تدریس سے قافل نہیں تھے۔ ایک طالب علم مشکوات شریف کھولے ہل کے برابر ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس حال میں بھی وہ حدیث کا درس جاری رہتا تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے برسر اقتدار آ کر 1924 ہجری میں 1924 عیسوی میں ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ تمام مدارس بند کر دیے، عربی زبان کی تعلیم و تدریس ممنوع قرار دے دی۔ علماء پہ سخت تشدد کا دورہ تھا، لیکن علماء خاص طور پر استاد بدیع الزماں سعید نوری کے شاگرد طلاب نور اس حال میں بھی کسی نہ کسی طرح دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین دوز تہخانوں میں مدرسے قائم کیے۔ تہخانوں کے باہر دونوں جانب دروازے ہوتے تھے۔ دروازوں کے پاس موچی یا درزی بٹھا دیا جاتا تھا جو اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ اب پولیس کو سپاہیوں کو آتا دیکھ کے وہ اندر اطلاع کر دیتے تھے۔ استاد اور طلباء مخالف دروازے سے فرار ہو جاتے تھے۔ 30 سال تک وہ دور ابتلا میں ان علماء اساتذہ نے جان کی بازی لگا کر دینی علوم کا تسلسل باقی رکھا، اور پھر 1952 عیسوی میں عدنان مدثری نے انتخابات میں کامیابی ہوئی۔ تب نئی حکومت نے دینی مدارس کو آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دیا۔ اسی طرز پر روسی ترکمانستان میں علماء نے دینی تعلیم میں تسلسل برقرار رکھا۔ سخت سیاسی انتشار میں بھی ناغہ نہیں۔ عجیب آئینی عزم اور عزیمت کے حامل تھے یہ لوگ، جو سخت سیاسی انتشار کی حالت میں بھی فرائض تدریس سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ درس میں کسی صورت میں ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ ہلاکو خان نے 652 ہجری میں عرس و بلاد بغداد کو تباہ و غارت کر دیا۔ بنی عباس کی عظمتوں کو پاؤں کے تلے رون دیا۔ ہفتوں قتل عام اور آتش زنی کا بازار گرم رہا۔ اہل بغداد کے سر سے قیامت صغریٰ گزر گئی۔ جب قدر امن و امان قائم ہوا تو ہلاکو خان اپنے مصاحبوں کے ساتھ اجڑے شہر کی سیر کو نکلا۔ اس کو حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ مدرسہ منتصریہ بغداد میں حسب سابق مسنن تدریس بچھی ہوئی ہے اور استاد اور شاگرد درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے زمانے میں دہلی حملہ آوروں کی لوٹ مار کا ہدف بنا ہوا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے زمانے میں دہلی حملہ آوروں کی لوٹ مار کا ہدف بنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اس اجڑی
دہلی کے مدرسہ رحمانیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 1239 عیسوی میں اپنے والد گرامی شاہ ولی اللہ دہلوی کی مسند پہ بڑا جوان تھے۔ 60 سال تک انہی سیاسی ہنگاموں کے دوران انہوں نے مدرسے میں حسب سابق درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ ان کے بعد دہلی میں مسند تدریس کو میاں جی نذیر حسین متوفی 1902 عیسوی نے سنبھالا، وہ بھی 60 سال تک درس دیتے رہے، حتیٰ کہ ہنگامہ اوزر 1857 میں بھی ان کا درس جاری رہتا تھا۔ محمد اشرف ساندھو لکھتے ہیں، بعض اوقات یہ حالت ہوتی تھی کہ توپ کے گولے صحن کے مسجد کے صحن پر آ کر گرتے تھے، مگر میاں جی طلباء کے درمیان ہزیمت اور استقلال کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ مرتے دم تک تدریس۔ سمیری نے لکھا ہے کہ ابراہیم بن جرح قاضی ابو یوسف 183 ہجری کی عیادت کرنے کے گھر گئے۔ اس وقت مرض میں ذرا افاقہ تھا۔ قاضی صاحب نے آنکھیں کھول دیں، پھر انہوں نے ابراہیم سے دریافت کیا، رمی جمار میں افضل صورت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، پھر خود ہی اس کا مطلب سمجھایا، جو شخص قیام کرنا چاہے وہ با پیادہ رمی جمار کرے، لیکن جو شخص قیام نہ کرنا چاہے وہ سواری پر رمی جمار کر سکتا ہے۔ ابراہیم تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر رخصت ہوئے۔ تھوڑی دوری چلے تھے کہ انہوں نے رونے کی آواز سنی۔ وہ واپس پلٹ کے آئے تو معلوم ہوا امام ابو یوسف اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ تدریس کے لیے جگہ کی قید نہیں۔ یہ بزرگ اساتذہ رسومیات سے بے نیاز تھے۔ مسجد، مدرسے، گھر، دکان، کارخانے، حتیٰ کہ راستے میں بیٹھ کر بھی تدریس شروع کر دیتے تھے۔ حافظ عثمان خط نسخ کے امام تھے۔ خلافت عثمانیہ ترکیہ میں ان کا بڑا خطاب نہیں گزرا۔ خلافت عثمانیہ ترکی میں ان سے بڑا خطاب نہیں گزرا۔ 110 عیسوی میں وہ سلطان احمد خان ثالث اور سلطان مصطفیٰ خان ثانی کے شاگرد تھے۔ 110 عیسوی میں وہ سلطان احمد خان ثالث اور سلطان مصطفیٰ خان ثانی کے استاد تھے۔ تقریب سلطانی کے باوجود وہ اتنے غریب دوست اور سادہ آدمی تھے کہ غریب بچوں کو دیکھتے وہیں راستے میں بیٹھ کر ان کو خط کی تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں قطعاً کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ تدریس میں درجہ بندی نہیں۔ ان اساتذہ میں خاص امتیاز یہ تھا، وہ کسی طالب علم کو انکار نہیں کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ علم کی تفریق کے قائل تھے، نہ طلباء کے درمیان کسی درجہ بندی کے قائل تھے۔ ایک استاد با یک وقت اعلیٰ تعلیم کو طلباء کو بھی پڑھاتا تھا اور ادنیٰ تعلیم کو طلباء کو بھی پڑھاتا تھا۔ میر فتح اللہ شیرازی 999 ہجری اکبر بادشاہ کے وزیر تھے۔ اس نے ہندوستان کی مساحت کرائی تھی اور مال گزاری کا ایک جامع نظام نافذ کیا تھا۔ اس کی بڑی حد تک انگریز حکومت نے بھی برقرار رکھا۔ سرکاری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ تدریس کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، مگر خاص بات یہ ہے کہ جس شوق سے وہ متمحنی طلباء کو فلسفے کی مشکل کتابیں پڑھاتے تھے، اسی دلچسپی سے وہ بالکل چھوٹے بچوں کو بغدادی قاعدہ پڑھاتے تھے۔ میں اپنا مطالعہ آج یہاں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں تعلیمی سفر کا مطالعہ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔